بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک تھوڑی دلچسپ بیماری کے بارے میں ہے۔ اس بیماری کو ہم باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ بیسیکلی اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں انسان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ یا میری شکل و صورت میں کچھ خرابی یا خامی ہے، اور وہ خرابی وہ مسئلہ جسم کے کسی بھی حصے میں وہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے وہ اپنے چہرے کے بارے میں، بالوں کے بارے میں، جلد کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں وہم کا شکار ہوتا ہے بندہ۔ یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پرائیویٹ پارٹس کے سائز کے بارے میں یا سٹرکچر کے بارے میں، اس کے بارے میں مختلف طرح کے وہم، اور کچھ میلز میں خاص طور پر یہ چیز کہ ہم بہت کمزور ہیں جسمانی طور پر، ہمارا جو مسلز ہیں جسم کے وہ کمزور ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف طرح کے جو وہم ہیں اپنے جسم کے بارے میں اور اپنی اپیرنس کے بارے میں، وہ اس بیماری میں انسان کو ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ دوسرے لوگ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یا تو وہ حصہ جس کے بارے میں پیشنٹ بہت فکر مند ہے اس میں کوئی ایسی خامی ہے نہیں، یا پھر اگر کچھ خامی ہے بھی تو اتنی معمولی سی ہے کہ اس پر اتنا فکر مند ہونا نہیں بنتا۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ باوجود یہ کہ دوسرے لوگ نوٹس نہیں کر رہے ہوتے اس خامی کو، لیکن مریض بہت زیادہ جو ہے وہ اوور کانشیس ہوتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے اور یہ پرابلم جو ہے نا وہ ان کو پیش آتی ہے۔ تو بیسیکلی اس کے اندر اب ہوتا یہ ہے کہ انسان مختلف طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو تسلی حاصل کرنے کے لیے اس ڈس آرڈر میں کرتا ہے۔ مثلاً بار بار شیشہ دیکھنا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پرابلم نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یا بار بار ایک خاص انداز میں اس عیب کو، جس کو آپ عیب سمجھ رہے ہیں، اس کو چھپانے کی کوشش کرنا، جیسے میک اپ سے چھپانے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح سے تسلی حاصل کرنا اپنے گھر والوں سے کہ کیا میں برا تو نہیں لگ رہا، کوئی مسئلہ تو نہیں نظر آ رہا، یہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ دیکھا یہ کیا ہے کہ مختلف سکن ڈاکٹرز کے پاس یا پلاسٹک سرجنز کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا یہ پروسیجر کروا دیں، یہ پروسیجر کروا لیں تاکہ ہماری اپیرنس جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ سارے بیہیویئرز جو ہیں وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس خامی کو محسوس کر رہے ہیں اپنے باڈی میں، وہ خامی کسی طریقے سے دور ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کروانے کے بعد بھی وہ جو وہم ہے وہ جان نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا رہتا ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ مسلسل تکلیف کا شکار رہتی ہے۔ یہ ڈس آرڈر جو ہے یہ فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے میلز کی نسبت، اور عموماً نوجوانی کی عمر سے یا لڑک پن کی عمر سے ہی یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے اندر انسان کی زندگی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی کہ یہ بہت تکلیف دہ مرض ہے، انسان ہر وقت اذیت میں رہتا ہے، اپنے جو امپورٹنٹ کام ہیں زندگی کے اس پر توجہ نہیں دے پاتا، تو ظاہر ہے کہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی جو معاشرتی زندگی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، وہ بڑا شدید متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ تو نوٹس نہیں کرتے، لیکن وہ بندہ ہر وقت جو ہے نا اوور کانشیس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے، تو اکثر وہ فنکشنز کو اور لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایون سوسائڈ کی ریشو ان پیشنٹس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ. تو اس مرض کے جو بنیادی وجوہات ہیں وہ اس کے اندر خاندان میں اس مرض کا چلنا، اور اس کے علاوہ زندگی میں پریشان کن واقعات کا ہونا، اور کچھ لوگوں کو جن کو بچپن میں بہت تکلیف دہ واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہو، ان میں بھی اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ اس ڈس آرڈر کا تعلق ہے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یعنی وہم کی بیماری کے ساتھ. جو او سی ڈی ہے اس پر میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں. او سی ڈی میں انسان کو وہم ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، لیکن جو باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ہے اس میں وہم کا جو مین مرکز ہوتا ہے، جو محور ہوتا ہے، وہ آپ کا اپنا جسم ہوتا ہے. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے. لیکن باقی چیزیں جیسے او سی ڈی میں انسان تسلی حاصل کرنے والے کام کرتا ہے، اس میں بھی میں نے یہ جو مختلف کام آپ کو بتائے، بار بار شیشہ چیک کرنا، بار بار اپنی باڈی کو دوسروں سے کمپیئر کرنا، جیسے اپنی باڈی کو کسی ماڈل کی باڈی سے کمپیئر کرنا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے یا یہ خامی ہے، تو یا تسلی حاصل کرنا، یہ سارے ریپیٹیٹیو بیہیویئرز اس بیماری میں او سی ڈی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو محور ہے وہ اپنے جسم پہ ہوتا ہے. اس کا علاج بہت اچھا موجود ہے. علاج میں دونوں طریقہ علاج ساتھ چلیں گے تو اچھی بہتری آئے گی، جس میں دوائی اور دوائی کے ساتھ بات چیت والا علاج ہے. تو یہ بیسیکلی میں آج کی ویڈیو میں بتانا چاہ رہا تھا. اور انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگا کرے تو ضرور لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں. اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ لے کے آ سکتے ہیں. بہت شکریہ.